الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وخاتم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوثِ اعظم زمانے کی سرو سما مدد ابراہیم مدد کعبہ مدد بغداد بلا ولاد کشتی چائے خانے شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا میں دین چشتی رضی اللہ تعالی قادری جمعہ یا غوث اعظم زمان محمد شیخ احمد رضا خود پہ عالی سلام. آئیے حضرات کچھ آجوں معلوم کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں آئیے کہ محبت کے ساتھ گنبد خضرا کا نگاہوں میں پسا کر کر حضور سلام کی ڈاکہ نشانہ کریں کہ یہ بابا سے بن اللہ صلی اللہ سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا فرمایا عزیز عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا اور ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں اجتماعی طور پر. اللہ ہمارے سجدوں کو اپنے بارگاہ کا قبول فرمائے. حضرات یہ مبارک مدینہ ربیع الثانی کا مبارک مدینہ ہے جس مہینے کو ہم بڑی گیارہویں کے نام سے جانتے ہوئے پہچانتے ہیں. اس مہینے میں قطب الاقطاب غوث الاقواس شہنشاہ بغداد پیر پیرا شاہ جینا قطب ربانی میں محب سبحانی کہتے دینے والی شہباز زاہدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا عرس بھی منایا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ انہیں کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں اس قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈرائے آپ کی سماجوں کی تحریش تک تو جانا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ کا دعا ہے مولا مجھے بولنے کی آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل و اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں اور یہ سب تمہارے لیے تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے. دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے محبوب اللہ نے مومنین پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ تم جیسا رسول ان میں مبعوث فرمایا ہے. حضرات ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اس محفل کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا اور اس محفل کو قسم رب کائنات نے کیا اور اس محفل پر انعامات کی تقسیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہذا اس وجہ سے ہم اس محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. حضرات یہ نہ کوئی رسم ہے نہ رواج ہے نہ کسی بادشاہ کا گڑا ہوا طریقہ اور نہ آپ کی صدیوں میں بنایا ہوا کسی کا یہ فنکشن ہے بلکہ محفل میلاد تو وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی شریف میں کیا اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے عمل کی تصدیق کی
اور عرش بری سے رب نے اپنی رحمت کا سندیشہ بھیج دیا یا پیغام بھیج دیا. کیسے بھیجا تھا؟ آپ ذرا سمندر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت ہے محفل میلاد منانے کی؟ تو سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ ایک اجتماع جاری ہے، ایک جلسہ انہوں نے منعقد کر رکھا ہے. اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی مصروفیات کتنی تھی. ہر وقت کسی نہ کسی غزوے میں شریک ہونا ہوتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی معرکے میں شریک ہوتے تھے، کسی نئی افق پر نئی جگہ پر دین کی شفاعت کو روشن کرنے کے لیے مصروف رہتے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسہ منعقد کر رکھا ہے، اجتماع کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان. حضرات محترم حدیث پاک سنو میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا. طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے مسلم شریف کی دوسری جلد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. ایک حرف کے اختلاف کے ساتھ مسلم شریف میں ہے منا علینا بکا اور دوسری جگہ ہے منا بھی علینا. لفظ کا اختلاف ہے، معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ کرام کا جلسہ ہو رہا ہے، اجتماع جاری ہے. میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ کس کی محبت میں تم یہاں بیٹھے ہو، کس کی محبت میں تمہیں یہاں دکھا رہتا ہے؟ حالانکہ میرے آقا جانتے ہیں وہ آقا جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے، وہ آقا جن کو رب نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہو، وہ آقا جن کو رب نے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، تو وہ آقا مسجد نبوی شریف میں اپنے غلاموں کے جلسے سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوچھنے میں حکمت تھی، راز تھا، مصلحت تھی کہ آج میں اپنے غلاموں سے جو پوچھوں گا اور اس کے جواب جو مجھے دیں گے میرے غلام تو میں اس کی تصدیق کر دوں گا اور میں اس پہ مہر لگا دوں گا، تو بعد میں آنے والے غلاموں کے لیے قیامت تک کے لیے جواب بن جائے گا. کیسے جواب بن جائے گا؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کوئی غیب نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے، ذہن کے پردے سے سوال ٹکراتا ہے کہ آقا نے صحابہ کرام سے کیوں پوچھا تھا کیا نبی کوئی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو کہ نبی تو دلوں پر گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. نبی کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معلوم اللہ رب العالمین. نبی کا علم غیب جاننے والوں سنو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الجہاد والسیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا لاڈلا بیٹا حادثہ شہید ہو گیا ہے. آقا اگر وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر نہیں پہنچا ہے تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کو دل کھول کر دے دوں. اللہ اکبر. حضرت ام حفصہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ کسی اور کی کارواں میں بھی تو جا سکتی تھی، کسی اور کے پاس بھی جا سکتی تھی، لیکن ان کے اس عمل نے یہ پیغام دے دیا، بتا دیا کہ نبی کی بارگاہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملا کرتا ہے. حضرت ام حفصہ آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، پوچھ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا لاڈلا بیٹا جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ اپنے آقا کے جملے سنو. میرے آقا نے سن کر یہ تبصرہ نہیں کیا اے عائشہ کی اب مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے روزے کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے زکات کا مسئلہ پوچھو. یہ تو غیب کی بات ہے اور میں غیب نہیں جانتا، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے. جب ہم نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، اب دفن کرنے کے بعد کہاں گیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے کوئی ایسا تبصرہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا کے لب کھلتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے. وہ زبان سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب خون کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب خون کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے لب کھلتے ہیں،
زبان حرکت میں آتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں یا ام حادثہ انه جنان فی الجنت وانه لکی اساس الفردوس الاعلی. بخاری شریف کی حدیث پاک کا جمع سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت محترم میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حادثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ حادثہ کون سی جنت میں ہے، کس جنت میں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے حادثہ کی امی تیرا بیٹا جنت میں سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے، سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ کس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو، کس کی محبت میں تمہیں یہاں بٹھا رکھا تھا؟ پوچھنے میں حکمت کی راستہ مصلحت تھی کہ آج میرے صحابہ جو جواب دے گئے میں اس کی رجسٹریشن کر دوں گا، تصدیق کر دوں گا، تاکہ بعد میں آنے والے میرے غلاموں کی جواب بن جائے گا. اللہ نے محترم میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ترجمہ حدیث پاک کے الفاظ سنو، اور میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو الفاظ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے پڑھے تھے، جو خوشبو وہاں پھیلی تھی ان الفاظ کی خوشبو یہاں بھی پھیل جائے. سنیں حدیث پاک جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے جلسے کا موضوع یہ ہے، آج ہمارے اجتماعی جلسے کا موضوع عنوان ٹاپک یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ فضل رب الغلام اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یا رسول اللہ ہم سارے بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے ہم سارے بیٹھ کر رب کی تسبیح و تحلیل نہیں، نماز کے مسائل نہیں، حج کے احکام نہیں، صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ فضل رب الغلام اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اسی کے سجدے کی عادت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب حدیث پاک کا ترجمہ سنو، جلسنا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جس طرح ہم اپنے چرچوں میں نعرے تکبیر لگاتے ہیں. نذکر اللہ ونحمدہ، اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. سبب کیا بنا علی ما ہدانا للاسلام، جس رب نے ہمیں دین اور اسلام کی ہدایت دی ہے. ومن علینا بک، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر رب نے احسان فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر رب نے جو ہم پر فضل فرمایا ہے ہم اسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی ولادت کا سعادت سے جو عظمت ہمیں ملی ہے، یا رسول اللہ ہم اسی کا حوالہ دے کر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اے حق مبارک ہو تمہیں، نبی کا جلسہ سجانے والوں مبارک ہو تمہیں کہ تم آج بھی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہو، آج بھی صحابہ کی سنت پر تم عمل کر رہے ہو. تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا عرض کی تھی یا رسول اللہ ہمارے جلسے کا موضوع نماز کے مسائل نہیں ہے، ہمارے جلسے کا موضوع جہاد کا مسئلہ نہیں ہے، روزے کے مسائل، حج و زکات و ارکان کے مسائل و طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم سارے بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ایک وقت تھا جب ہمیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، ایک وقت تھا جب ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہماری کوئی وقت نہیں تھی، ہم عرب کے وحشی ماحول میں رہنے والے تھے، ہم عرب کے وحشی ماحول میں رہنے والے تھے اور صراط مستقیم سے کوئی حضور ہمارے لیتے تھے. یا رسول اللہ آپ کی آمد سے، آپ کی ولادت سے، آپ کی تشریف آوری سے اتنی عظمت ہمیں ملی ہے کہ اب یا رسول اللہ بلال فرش زمین پر چلتے ہیں تو قدموں کی آواز چٹ پہ سنائی دیتی ہے، اتنی عظمت ہمیں ملی ہے. یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی سجدے سے اتنی عظمت ہمیں ملی ہے کہ اب فرشتے جھک جھک کر ہم کو سلام کرتے ہیں. اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے. حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فبأیہ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. بولو یا سبحان اللہ. میرے صحابہ
ستاروں کی طرح ہے، تم میں سے کسی کا بھی راستہ اختیار کرو گے، کسی کی بھی پیروی کرو گے، کسی کو بھی فالو کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، پہچانتا تک نہیں تھا، اب فرشتوں کا سلام ہمارے لیے آتا ہے، اب فرشتے جھک کر ہم کو سلام کرتے ہیں، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، صراط المستقیم کا انٹروڈکشن ہمارے نام سے کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کی بدولت سے اتنی عظمت ہمیں ملی ہے کہ جو کاٹے تھے وہ گلاب بن گئے، سجدے تھے تو آفتاب بن گئے۔ یا رسول اللہ یہ سب ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محفل میلاد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی حضرات بیٹھ کر راتوں کو اپنے نبی کا جلسہ کیا مناتے ہیں، میلاد کیا مناتے ہیں، یہ وقت کو برباد کرتے ہیں اور ظالم تعصب کا آئینہ اتار کر دے صحابہ کرام اور میرے نبی سے پڑھ کر ان کے ایک لمحے کی قدر و منزلت کو تعلق جاننا ہوگا۔ ہمارا ٹائم سے صحابہ کرام کا ٹائم 1000 مرتبہ قیمتی تھا، اور سننا چاہتے ہو صحابہ کرام کے ٹائم کی ویلیو تو سنو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لا منام احد ساعۃ خیر من عمل احدکم عمره۔ ایک بات والو ہمارے لیے ہم کو مخاطب کر کے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے بات والو تم اپنی پوری زندگی کی نمازیں روزے حج و زکات ایک پلے میں رکھ دو اور صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلے میں رکھ دو تو نیند والا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو نیند والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنا تنقیبت ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر صحابہ کرام کی ٹائم کی قیمت بلا کون جان سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، صحابہ کرام نے جواب دے دیا تھا، اور جواب دینے کے بعد میرے آقا نے نہ غصے کا اظہار فرمایا، نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور نہ کچھ فرمانے کے بعد میرے آقا نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلاموں ابھی تو جہاد کرنا باقی ہے، ابھی تو اتنی تبلیغ کرنا باقی ہے، ابھی تو لوگوں کو کلمہ پڑھانا باقی ہے، ابھی تو مجھے آنا تھا تو میں آ گیا، احسان رب کا ہونا تھا ہو گیا، اب اس احسان پر جب سے مناجات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال اللہ ما اجزکم الا ذلک، اے میرے صحابہ مجھے قسم دو کہ تم واقعی بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، حضرات محترم علماء کرام کی موجودگی میں مقیم لفظ بولنے کی ہمت کرتا ہے علماء کرام کے سامنے کہ ایک پاس بڑی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، بڑی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے کچھ کام کیا ہو، عمل کیا ہو اور میرے آقا نے اس پر پسند نہ کی ہو، لیکن جب میں میرے میلاد کو صحابہ کرام نے منعقد کیا ہے تو میرے آقا نے قسم لی ہے اور صحابہ کرام نے قسم سے ارشاد فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ واقعی خدا کی قسم ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب قسم لی گئی اور قسم دی گئی صحابہ کرام نے بھی قسم دی کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم بیٹھ کر آپ کا یہ ذکر کر رہے تھے۔ اب ساتھیوں کے لیے اعتراض سہن کے پردے سے ٹکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم کہتے ہو کہ نبی پیغمبر جو ہوتا ہے ان کی خبریں جانتا ہے، اور جب خبریں جانتا ہے تو پھر تمہارے نبی نے قسم کیوں دی؟ ذہن کے پردے سے اعتراض ٹکراتا ہے، لیکن اس ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ تو جس اعتراض اب کر رہا ہے میرے آقا کی نگاہیں نبوت اس وقت بھی دیکھ رہی تھی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگ میری بس سجائیں گے، ان سے میرا کا ثبوت مانگیں گے، ان پر لال و دہن کریں گے، کہنا تشریح کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری نظر خان زار میں غلام تحریر کر چکی تھی، اجاگر نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فرق پہ جو سوال چلتے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کے خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ حضرات محترم صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قسم دی، قسم دینے کے بعد میرے آقا کے جملے سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے تم سے جو قسم دی اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، میں نے شک کے بنا پر تم سے قسم
पसंद नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अमल को जाहिर करना मकसूद था। और जो मजलिस तुमने मुनाज़िर की थी, उसका एहसास, उसका मकाम, उसका मर्तबा बताना मकसूद था। कैसे मकसूद था? आओ जरा नबी की पर सजाने वालों सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम थे तस्मे मिलाद में और मैं हुजरे मुबारका में। मेरे पास जिब्रील अमीन तारीक़ सिदरा रूहुल अमीन आते हैं और आने के बाद इरशाद करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अपने हुक्म महफिल मिलाद मनाने वालों को पैगाम दे दीजिए, रब का पैगाम सुना दीजिए कि जो लोग फर्श शरीफ पर मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, अर्श शरीफ पर रब उन्हें याद फरमा रहा है। अर्श शरीफ पर रब उन्हें याद फरमा रहा है। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और मुझे खबर दी, अन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ महबूब, उनको खबर दे दीजिए, पैगाम दे दीजिए कि रब जिन लोगों ने महफिल मिलाद को मुनाज़िर किया था, फरिश्तों के सामने आसमान दुनिया पर फख्र फरमा रहा है। और फख्र किसके बिना फरमा रहा है? और रब इरशाद फरमा रहा है अपने फरिश्तों से कि मेरे फरिश्तों देखो, ये होते हैं उम्मती, ये एहसान फरामोश नहीं है, इन्होंने महबूब से सलाम को ले लिया, ईमान तो वसूल कर लिया, लेकिन महबूब पर ईमान नहीं लाया। ऐसे नहीं है मेरे महबूब के उम्मती, बल्कि बैठकर मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं और मुझे याद फरमा रहे हैं, याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों। और एक बात मैं आपकी समातों की देख तक पहुंचाता हूं, जब अर्श शरीफ से रब का ये पैगाम आया, मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या सहाबा किराम का काम था? उस वक्त सहाबा किराम क्या कर रहे थे? क्या बदर में थे, हुनैन में थे, जंग तबूक में थे, यरमुक में थे, या वकूफ में थे, या हालत सुजूद में थे, या रुकू में थे, या हालत तवाफ में थे? नहीं, बल्कि वो बैठकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं, हम बदर में भी जाते हैं, उहद में भी जाते हैं, तबूक में भी जाते हैं, यरमुक में भी जाते हैं, और वकूफ भी करते हैं। जिहाद भी जरूरी है, वकूफ भी जरूरी है, और हालत तवाफ भी हम करते हैं। जिहाद और सारे अरकान जरूरी है, लेकिन ये बात दिल की तिजोरी में महफूज कर लेना कि कुछ देर बैठकर महबूब की याद मनाना भी जरूरी है। तो पता चला कि ये कोई रस्म नहीं है, रिवाज नहीं है, न किसी बादशाह का कहा हुआ तरीका नहीं है, बल्कि ये कोई मामूली सवाब का काम नहीं है। इसका सवाब तो इतना बड़ा है कि जब बंदा मोमिन किसी फस्ल का इनाद करता है, महफिल मिलाद सजाता है, वो बैठा तो फर्श शरीफ पर था, लेकिन हाजिरी उसकी अर्श शरीफ पर लगा दी जाती है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ। तो ये शान है इस मजलिस की, इस महफिल की। हमें चाहिए कि हम जो लोग महफिल मिलाद का इनकार करते हैं, उनकी बातों पर हमें कान भरने की जरूरत नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात का ये फैसला है कि हम ज़माने से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा करते आए हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि अश्क डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नज्म के तुलाए गिराम हो जाएंगे और खाक हो जाए अनु जगत अगर हमको रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।